बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी मामला, ईद का मौसम फिर भी नहीं। क्या चीफ जस्टिस कोई नया सुओ मोटो लेने वाले हैं? पिछले सुओ मोटो का क्या बना? आइंदा क्या होगा? गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले होने वाले हैं। ईद से पहले क्या होने वाला है, ईद के बाद क्या होने वाला है, बहुत कुछ बताऊंगा आपको। अहम शख्सियात ने मुलाकात की चीफ साहब से और कहते हैं चीफ साहब अभी तक सख्ते में हैं। तो क्या मतलब? पार्लियामेंट और अदालत सियासी गुंडों में फंस चुकी है, तो कैसे निकलेंगे ये? क्या इन लोगों में इतनी ताकत है पार्लियामेंट में या अदालत में कि जाल को तोड़ सकें? रजिया की तरह गुंडों में फंसे हैं, जान छूटेगी नहीं छूटेगी? ये सारी बातें बड़े लाइट मूड में बात करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में सब टेंस हैं। तो टेंस होके तो कोई बात नहीं बनती। गुस्सा हराम है, गुस्सा नहीं करना, रवादारी और बर्दाश्त की बात करनी। क्यों? कि हमारा पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। और अब तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान नहीं, पुराना पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान। इसके भी दो मतलब निकाल रहे हैं लोग, और इस पर भी तनकीद भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। ये सब बातें करूँगा आपसे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, रवादारी और बर्दाश्त के साथ, अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, अहम शख्सियात की मुलाकात, कुछ लोग कहते हैं 2.5 घंटे, कुछ लोग कहते हैं 3 घंटे। 3 घंटे मुलाकात हुई, 6 अफराद थे। 5 के नाम मैं बता देता हूँ। इज़्ज़त बाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और DG ISI और DG MI। छठा आदमी कौन था? बात अभी इसलिए नहीं निकली कि बाकायदा एलामिया जारी नहीं हुआ, ना ही कोई इसकी तफसीलात बताई गई। लेकिन पंजाबी में कहते हैं अठो अठ, यानी खबरों का एक रिवाज है कि लोगों में हलचल डालने के लिए, लोगों में सनसनी फैलाने के लिए, इंकशाफात, राज, ये वो करने के लिए बहुत सी बातें बाहर निकल आती हैं। 100% सब दुरुस्त नहीं होती। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं मानता हूँ इस बात को कि नहीं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ तज्जियात होते हैं, और तज्जियों से वो बातें खबरें बनाई जाती हैं। लेकिन ख्वाहिशात को खबरें नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा सहाफ़ी होता है वो ख्वाहिशात को खबरें नहीं बनाता। ख्वाहिशात किसी सियासी पार्टी की हो, किसी ग्रुप की हो या ज़ाती इनफरादी हो, उनको खबरें नहीं बनानी चाहिए। क्यों? इससे मुआशरे में इंतशार फैलता है। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ सियासी बुरान, आइनी बुरान और इक़्तिसादी बुरान मौजूद है, वहाँ पहले ही बड़ा इंतशार है। तकसीम दर तकसीम, बांटो। अंग्रेज़ का उसूल था ना कि लड़ाओ इन्हें, तकसीम करो और हुकूमत करो। बिल्कुल उसी अंदाज में हो रहा है। हर जगह ग्रुपिंग हो रही है और ग्रुपिंग होती जा रही है। सारा क्रेडिट खान आज़म खान, इमरान खान, नियाज़ी को दिया जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो, मैंने चांस लेना है, मैंने इक़्तिदार में दोबारा आना, मुझे ज़बरदस्ती गिराया गया। लेकिन आप सोचें, तकदीर क्या कुछ दिखाती है। वक्त बड़ा जालिम होता है। इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार से उतर गए, पार्लियामेंट से बाहर आ गए, पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद इस्तीफे दे दिए, और फिर अब कह रहे हैं इस्तीफे मंजूर ना करें। शर्त रख दी मुज़ाकरात के लिए कि हमारे इस्तीफे वापस कर दे। तमाम लोगों के जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए उन्हें भी वापस जाने दें पार्लियामेंट में। मैं और मेरे जैसे तमाम दोस्त ये कहते थे कि इमरान खान ने एक बड़ी गलती की है। तो ये आज साबित हो रहा है कि बड़ी गलती, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर होते तो बात वही है। सियाने कहते हैं ना, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर इमरान खान पार्लियामेंट में होते तो अपोजिशन लीडर होते। अब वो शर्त में रख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी हमें माना जाए। अब वैसे वो खुद होते, अगर पार्लियामेंट छोड़ते ना, लेकिन पार्लियामेंट छोड़ चुके। अब वो ये कह रहे हैं कि मुकदमात हैं वो भी वापस करें। वहाँ फ्लोर पे होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में लड़ाई पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम में जितनी भी जद्दोजहद करनी है पार्लियामेंट के अंदर, वो आइन और कानून के तहत। 73 का आइन, 90 रोज़ के इलेक्शन, बिल्कुल लाजिम। लेकिन हालात कार आड़े आ गए, मामला गड़बड़ हो गए, और इक़्तिसादी हों या सियासी हों, और इसमें सिक्योरिटी के मामला भी आ गए। ये जो बड़े लोगों की मुलाकात हुई, बड़े धूमधाम से हुई, बड़ा शोर मचा,
انکشافات ہوئے، لیکن جو باتیں باہر آ رہی اس میں کیا ہوا، ان کو یہی سمجھایا گیا کہ جناب عزت مآب چیف جسٹس، آپ سپریم کورٹ کے چیف ہیں اور پاکستان میں اللہ میاں کے بعد سب سے بڑی طاقت آپ ہے، فیصلہ کرنے والے، انصاف دینے والے، تھوڑا جا پاجی ہاتھ رکھو، اجتماعی کاز پہ بات کریں۔ ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں کچے کے علاقے میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی، جو امن تباہ ہوا تھا، وہاں پکے لوگ پہنچ چکے، باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں اہلکار بھی مارے گئے ہیں فورسز کے، ڈاکو بھی مارے گئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ پنجاب میں بھی بدامنی کی صورتحال ہے، یعنی امن کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ PK میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے دوست عمران خان نیازی نے جن لوگوں سے مذاکرات کیے تھے، جن لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی، جن لوگوں سے کہا تھا کہ یہی ہمارا کل ہے، کون؟ طالبان پاکستان، یعنی امن کی تباہی انہوں نے وہاں کی ہے۔ تو ان سے بھی دو ہاتھ ہو رہے ہیں اور امن کے لیے بہت کچھ ابھی کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، میرا خیال وہ چھٹا ہی ہوگا جس کا سینہ گدر سے باہر خبر آ گئی، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عزت مآب چیف جسٹس اس ملاقات کے بعد سکتے میں۔ اب میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ کیا چیف جسٹس ایک اور سو موٹو لینے کا تیار ہے؟ اب سو موٹو کس بات پہ؟ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں قوم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جونیئر ججز کو ووٹ دیے تھے ان کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے، ایک کا تعلق لاہور سے تھا، ایک کا تعلق کراچی سے تھا، اور دوسری گواہی کیا ہے، انہوں نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، انہوں نے پارٹی کے دباؤ میں، پارٹی سے کیا معاہدہ ہوا کیا نہیں ہوا، نواز شریف صاحب جانے یا شہباز شریف صاحب، لیکن میں نے قائدین کے فیصلے پر بالکل سر نیچا کیا، اور سر نیچا کرنے کے بعد ووٹ بھی دے دی ان کے کہنے پر، اور پھر وہ بن گئے۔ لیکن آج ہمیں ان کا سامنا ہے، غلطی ہے، یہ غلطی ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا فیصلہ ہوا تھا کیا نہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ان کو جج بنا دیا جائے گا تو نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کے خاتمے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اب تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا، وہ بھی عمران خان کی طرح ایک ہی شخص کو ملزم بنا رہے ہیں، اور وہ ہے سابق سپہ سالار جنرل باجوہ۔ وہ کہتے باجوہ نے یہ معاہدہ کرایا تھا کہ اس طرح کر لو، ایسا کر لو، یعنی ایک سوچیں کہ تحریک انصاف تو الزام لگا رہی تھی، عمران خان تو الزام لگا رہے تھے، اب موجودہ وزیر اعظم کے جو ہم نوا ہیں وہ بھی الزام لگا رہے ہیں۔ پھر ایک اور گواہی آ گئی کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ممبر ہیں KPK کے، انہوں نے کہا ہے مجھے کہا گیا تھا کہ ووٹ ان جونیئر ججز کو دے کے سپریم کورٹ تک پہنچا دیں، آئندہ تاگا بندہ بنا دیں گے، یعنی ایک جج آپ کا لے لیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں، مجھے 1986 سے لے کے 90 تک کا دور یاد آ رہا ہے جب لاہور میں پولیس میں بھرتیاں ہو رہی تھیں اور ان کی قیمتیں لگ رہی تھیں، بولیاں لگ رہی تھیں، اور لاکھوں میں سودے ہو رہے تھے اور لوگ بھرتی کیے گئے۔ پھر انہوں نے پولیس فورسز میں جا کے جو کام دکھایا وہ سب کے سامنے ہے، جرائم پیشہ افراد بھی جو ہے وہ پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ بالکل اسی طرح لگا کہ سب سے بڑی عدالت انصاف کی، وہاں میرٹ کو چھوڑ کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ تو اگر جب وہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ماضی میں اگر دیکھیں تو ایک وزیر اعظم یعنی یوسف رضا گیلانی کو صرف کلرکوں کی بھرتی پر 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ تو کیا اب جنرل باجوہ کو کوئی بلانے کی طاقت رکھتا ہے کہ انہیں یہ بھرتیاں کیوں کروائی؟ کیا جن لوگوں نے زبردستی جونیئرز کو یہاں بنوایا، سینئر یعنی سپریم کورٹ میں لائے، کیا ان کے خلاف کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں عزت مآب چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال ایک سو موٹو لے سکتے، 2 گواہیاں موجود ہیں کہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اڑائی گئی ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں کہا کرتا تھا کہ کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں میں، جب یہ بحران آیا سیاسی تو میں نے یہ کہا کہ اب سیاست عدالت میں کھیلی جائے گی، پارلیمنٹ میں نہیں۔ لیکن پارلیمنٹ میں گئی واپس سیاست، وہاں سے پھر عدالت آ گئی، عدالت میں آتی ہے، عدالت سے دھکا پڑتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں جاتی ہے، پھر پارلیمنٹ سے دھکا دیا جاتا ہے، پھر عدالت میں آتی ہے۔ یہ کھیل چل رہا ہے، چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے۔ اب رزلٹ نہیں نکلے گا، اس سے پہلے کچھ گرفتاریوں کے بھی چانسز ہیں، کچھ نئے فیصلے آنے کی بھی موجود ہیں جس سے ہلچل مچے گی۔ عمران خان صاحب بھی پریشان ہیں، اب تو وہ خود عدالت جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے بچا لو، مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن شرائط رکھتے ہیں، 4 شرطیں رکھ دی انہوں نے۔ اب دیکھیں نا، بات تو وہی، اگر پہلے ہی صحیح ٹائم پہ فیصلہ کر لیتے، وقت پہ فیصلہ کر لیتے، اپوزیشن لیڈر بن جاتے
تو شہباز شریف کو ناکو چنے چبا سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک لوز بال جو ہے وہ میچ کو ہرا سکتی ہے. تو پھر کپتان تو ہار گئے، اس کا مطلب ہے کپتان ہار گئے اور بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں. اب ان کے جیتنے کے لیے انہیں 100% نہیں 200% زیادہ محنت کرنی پڑے گی. کوئی تحریک نہیں چلے گی. ماضی میں ان 2-3 تحریکیں چلا کے دیکھ لی، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. تو کیا آئندہ دنوں میں عید کے بعد وہ تحریک چلائیں گے جو کہہ رہے ہیں؟ پاکستان بار کونسل نے بھی عدالت کے خلاف، عدالتی فیصلوں کے خلاف اور سو موٹو میں فل بینچ نہ بنانے کے خلاف بھی آج یوم سیاہ منا لیا. پھر کیا ہوگا؟ معاملات ابھی تک گمبھیر ہیں اور کھل کے سامنے باتیں نہیں آ رہی، لیکن ابھی مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی چند دنوں کے اندر، عید سے 2 دن پہلے یا 2 دن بعد. بس آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.